قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بينهم وبيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وَأَوْلَادِهِ الْمَعْصُومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجملین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، ذاکرین عظام، عزاداران سید الشہداء، مراجع کرام، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سید الشہداء، بحق ایام عطا بلندتر صلوات. صلی علی محمد وآلہ. واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس دفعہ پھر ذکر اہل بیت کی یہ سعادت شامل حال فرمائی ہے. پروردگار عالمین سے بحق سید الشہداء یہ دعا کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ سب حاضرین اور بندہ حقیر جو ان 10 دنوں میں اس عشرہ محرم میں ذکر اہل بیت
واقعہ کربلا کی روشنی میں ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس ذکر کو سننے اور سنانے کی جو سعادت حاصل ہو رہی ہے، پروردگار اس سے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ اس کے صدقے میں آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات عالی و متعالی فرما۔ آپ سب حاضرین کی تمام مشکلات بحق کے سید الشہداء پروردگار آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس عشرہ محرم کا نام و عنوان میں نے غدیر کے پروگرام میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور گزشتہ سال سے وہی موضوع اور اس کا ایک حصہ مکمل ہوا تھا۔ دوسرے حصے کو انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں ارادہ ہے بے فضل پروردگار بحق کے امام زمان۔ شیعہ اور شیعت عنوان تھا، آپ آشنا ہیں، اور میں نے پہلا اس کا جز ذکر کیا تھا شیعہ کے معانی اور شیعہ کا تاریخ میں جو سفر ہے، اور لفظ شیعہ کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا عنوان جو گزشتہ سال سے ذکر کر رہا ہوں، شیعت، چونکہ موضوع اس سال زیادہ فوکس رہے گا شیعت پر، اس لیے چاہتا ہوں گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے کچھ گزارشات جو گزشتہ سال عرض کی تھی، تاکہ موضوع مربوط ہو جائے اور یہ ربط کلام سبب بنے آگے بڑھنے کا، تاکہ آپ سب متوجہ ہو جائیں۔ لیکن ایک بات جو میں نے عید غدیر پر بھی ذکر کی تھی، تکرار کرنا ضروری سمجھتا ہوں اول مجلس میں، وہ یہ عرض کی تھی کہ اس عنوان اور اس موضوع کے رکھنے کا مقصد کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی دل آزاری نہیں، اور نہ کوئی ذہن میں یہ ہے کہ ہم شیعہ اور شیعت کے ذریعے کسی دوسرے کی تردید کریں، نہیں، ایسا تاثر بھی کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ مقصد اس موضوع کو رکھنے کا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آشنا ہو جائیں، خود شیعہ کو بھی پتہ چلے شیعہ کیا ہے اور شیعت کیا ہے، اور دوسرے برادران کو بھی اس حوالے سے موجود وہ افواہیں، وہ پروپیگنڈا جو تاریخ میں ہوتا آیا اور جس کا پس منظر میں نے گزشتہ سال ذکر کیا تھا، اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں اس کے پیچھے مختلف عوامل رہے تاریخ میں، سیاسی تھے، ذاتی تھے، کینہ تھا، بغض تھا، عناد تھا، مفادات تھے، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شیعہ اسلام کا کوئی مکتب، کوئی مذہب، کوئی فرقہ نہیں ہے، اور یہ چیز پھر نسل در نسل اسے پروموٹ کیا گیا، اسے آگے بڑھایا گیا۔ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کا سبب کیا تھا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ذہنوں میں موجود یہ شکوک و شبہات بھی دور ہوں، تاکہ ہماری قربت کا سبب بنے، اور ہم اس آئینی اسلامی شرعی اخلاقی حق کو بھی استعمال کریں کہ پاکستان کے اس سرزمین پر مکتب اسلام کے دو نمائندہ مکتب ہیں، شیعہ اور سنی، وہ اگر قریب آئیں گے تو پاکستان کی بھی بقا ہے، اسلام کی بھی بقا ہے۔ اس لیے مقصد یہ ہے کہ مکتب و مذہب کو پیش کر کے آپ اور اپنے برادران تک اپنا پیغام پہنچایا جائے، اور اس کے بعد ہر کسی کے لیے انتخاب کا حق اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے، ایسا ہی ہے نا، پروردگار نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، اور اگر انسان با اختیار نہ ہوتا، خود مختار نہ ہوتا، آزاد نہ ہوتا، تو اللہ کبھی انبیاء کو نہ بھیجتا۔ کاش میری بات پہنچ جائے، میں نے بات بہت بڑی کہی، آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے،
وہ آ کے تبلیغ کرتے رہے. تبلیغ معنی کیا؟ دعوت دیتے رہے. کس کی طرف؟ خدا کی طرف. تو اگر مجھے اور آپ کو اختیار ہی نہ ہوتا تو دعوت کا مقصد کیا تھا؟ آپ بات پہ متوجہ ہوئے ہیں؟ دعوت تو ہوتی تب ہے جب آپ کو دعوت قبول کرنے اور اسے رد کرنے کا، دونوں کا اختیار دیا جائے. چونکہ اگر اختیار ادھر سلب ہو جائے، اختیار ہی نہ ہو اور ادھر سے بلانے والا بلاتا رہے، تو بلانے والے کو بھیجنا بھی عبث ہے، بیہودہ ہے، بے مقصد ہے. چونکہ جب اللہ نے ادھر والوں کو اختیار ہی نہیں دیا تو ادھر بلانے والے کو بھیجا کیوں ہے؟ میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں. لے انسان کے ارادے اور اختیار کی ایک دلیل نبیوں کا آنا ہے. کاش بات پہنچ جائے. انسان کے ارادے اور اختیار کی ایک دلیل انبیاء کا آنا ہے. اللہ نے نبی بھیجے اس لیے تاکہ بتاؤں تم حق اور باطل کے انتخاب میں آزاد ہو. توجہ رہے، اللہ نے آزاد پیدا کیا لیکن ہمیں عقل اور فطرت عطا کی، اور اس عقل اور فطرت کے اندر حق کی طرف میلان رکھا، حق کی طرف توجہ رکھی. حق کو قبول کرنے اور حق کا انکار کرنے کی ہمارے اندر اہلیت، صلاحیت، اختیار، ارادہ رکھا. لیکن وہ پروردگار ہمیں حق اور باطل کے قبول اور انکار کا ارادہ دے کر پھر بھی ایسا نہیں چھوڑتا کہ تم جب وہاں پہنچو تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ حق تھا کہاں، حق تھا کون. لے اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اس لیے جو تمہیں بتائیں اگر حق چاہیے تو ہمارے پیچھے چلنا. اب آپ کو پتا چلا کہ خود انبیاء کا آنا ہی انسان کے ارادے اور خود مختار ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ نے یہ انبیاء صرف انسان کے لیے رکھے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، کسی اور مخلوق کے لیے کوئی نبی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ توجہ، اس لیے نہیں آیا کہ ان کو ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں جیسا بنایا وہ ویسے ہی رہیں گے. بھائی میری بات پہ توجہ رہے. پتھر پتھر ہی رہے گا، چاہے چھوٹا پتھر ہو چاہے پہاڑ بن جائے. بھائی پہاڑ بھی بن جائے تو رہے گا پتھر ہی. گدھا جانور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک صرف اس کا جسم بڑھتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ نہیں بڑھتا. وہ جو تھا وہ ہے اور وہی رہے گا. توجہ رہے. لے حتیٰ فرشتہ بھی جیسا اللہ نے خلق کر دیا ویسا ہی ہے، وہ ویسا ہی رہے گا. وہ نورانی مخلوق ہے. توجہ، میں نے جمادات، حیوانات اور فرشتے تینوں کی مثال کیوں دی؟ تاکہ آپ کو پتا چلے انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے. بھائی توجہ رہے. اللہ نے فرشتوں کو اپنے قرب کی منزل عطا کر دی، لیکن اب وہ اس سے آگے یا پیچھے جاتے ہی نہیں. ان کے پاس وہ نورانیت اور اللہ کا قرب ہے لیکن اس میں انہیں اختیار نہیں. اختیار نہیں ہے. اسی لیے اختیار نہیں کہ ان کے پاس خواہش نفس نہیں. جانور کے پاس خواہشات نفس ہیں، احساس ہے، عقل نہیں. اس لیے ادھر عقل نہیں ادھر عقل ہے، خواہش نہیں. بات پہنچ جائے. جانور کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں، اور فرشتے کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں. اس لیے اللہ نے انسان میں دونوں رکھ دی. کیوں رکھ دی؟ تاکہ پتہ چل جائے تو فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے. فرشتے کے پاس خواہش نفس نہیں ہے، لہذا اللہ نے کہا وہ اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کمال نہیں، چونکہ اس کے سامنے تو نیکی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا اگر جانور نیکی نہیں کرتا تو اس کا نقص نہیں، چونکہ میں نے اسے نیکی کی صلاحیت ہی نہیں دی.
اللہ کہتا ہے انسان تجھے دونوں کے درمیان اس لیے رکھا، اگر خواہش کے تابع ہو جائے گا تو جانوروں جیسا ہو جائے گا، اگر عقل کے تابع ہو جائے گا تو فرشتوں سے بلند ہو جائے گا۔ یا علی اللہ صلی اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ تو تمہیدی گفتگو میں جو عرض کر رہا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان حق و باطل میں مختار ہے، مختار یعنی صاحب اختیار ہے، اسے ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ نے انبیاء کتابوں کے ذریعے حق دکھایا، حق پہنچایا، اس کے بعد ہمیں آپ کو اختیار دے دیا، اختیار دے دیا۔ اس لیے مقصد تبلیغ اور ترویج دین انبیائی ہونا چاہیے، اور انبیاء کا یہی مقصد تھا، وہ حق پہنچاتے تھے، زبردستی منواتے نہیں تھے، اور نہ ہی آپ کسی کو زبردستی منوا سکتے ہیں، نہ منوا سکتے ہیں۔ آپ کا کام، میرا کام، ہم تمام اہل اسلام کا کام، امت مصطفیٰ کا کام یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس حق ہے تو وہ پہنچائیں۔ اسی نام و عنوان سے یہ موضوع رکھا گیا ہے، شیعہ اور شیعت، تاکہ غلط فہمیاں بھی دور ہوں اور کچھ ہم قریب آ جائیں۔ میں نے اب عرض کیا کہ کچھ باتیں، تاکہ موضوع آج آگے بڑھے اور سلسلہ گفتگو انشاءاللہ کل سے آگے چلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ شیعہ، خود لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے، تو عربی کا لفظ ہے تو پہلے سب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو عربی دان ہے خود عرب اس لفظ کو کیسے بولتے تھے، کس معنی میں بولتے تھے۔ اسے کہتے ہیں لغت، لغت کہتے ہیں زبان کو، یعنی اہل لغت یعنی اہل زبان۔ آپ ماشاءاللہ بعض دوست اہل مطالعہ ہیں، آپ اگر اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو پڑھنا چاہتے ہیں، اردو کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو آپ اہل زبان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ غالب پڑھتے ہیں، دبیر پڑھتے ہیں، انیس پڑھتے ہیں، تاکہ آپ کی زبان میں شائستگی اور شستگی آ جائے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس اردو کے لفظ کا کیا معنی ہے تو مثال دے رہا ہوں، فیروز اللغات دیکھتے ہیں، نسیم اللغات دیکھتے ہیں۔ یہ لغات سے مراد زبان ہوتی ہے، یعنی اس زبان کو واضح کرنا، واضح کہ وہ زبان میں لفظ استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا 4 سالوں میں تو ہم نے بھی ذہن تھوڑا بہت آپ سے ہم آہنگ کیا ہے، تھوڑا اس طرح کی باتوں کے عادی ہوں گے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ عربی زبان میں آیا ہے۔ کیا مراد؟ عربی زبان کا معنی یہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے یہ عرب بولتے نہیں تھے، بولتے تھے یا نہیں؟ مثلا سماوات، سما کی جمع ہے ارض، اسی طرح ما، یہ جو الفاظ ہیں سارے جتنے قرآن میں ہیں یہ سارے عرب بولتے تھے، اور قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ لیکن معجزہ کیسے ہے پھر جب انہی کی زبان میں نازل ہوا؟ معجزہ یہ ہے ان کی زبان میں نازل ہو کر بھی ان کے کلام جیسا نہیں، ہائے ہائے ہائے، ان میں ہو کہ ان جیسا نہیں۔ بھئی توجہ، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اللہ نے عربوں کے روز مرہ بولنے والے لفظوں کو ایسا مزین کیا اور ان میں ایسے معنی پیدا کر دیے کہ ہر عرب پڑھ بھی رہا تھا اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار بھی کر رہا تھا۔ یہ ہے معجزہ قرآن کا، یہ ہے اعجاز کہ ان کی زبان میں نازل کر کے انہیں منوا لیا کہ کسی عرب میں یہ جرت نہیں اس کلام جیسی ایک آیت لائے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اردو دان کوئی شعر پڑھے اور کہے اس جیسا شعر لاؤ، تو آپ کہیں گے بھئی تم نے کون سا آسمانوں سے یہ شعر کہہ دیا یا کیا ہے یہ، ہم کہہ لیں گے۔ تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا، آؤ لاؤ آیت، تھک گئے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ ان کی زبانوں میں کلام کر کے انہیں لاجواب کر دیا، لاجواب کر دیا۔ اب ورنہ اگر قرآن ہوتا ہی کسی اور زبان میں تو معجزہ کیسے بنتا ان کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جو شے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی
اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ توجہ ہوئی ہے؟ مقابلہ کیسے کریں؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے کہ یہ بنیادی باتیں اگر حل ہو جائیں مجالس کے ذریعے تو بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. میں خطابت نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کچھ آپ تک پہنچے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے. اسی طرح لفظ شیعہ عربوں میں جو بولا جاتا تھا، لغت عرب میں، زبان عرب میں، اس کے مختلف معانی ہیں، مختلف مطالب ہیں. وہ اس سے ایک معنی مراد نہیں لیتے تھے. توجہ رہے. مثلا لفظ شیعہ دو شخص جو ایک روش اور طریقے میں ہم آہنگ ہو جائیں، ہم آہنگ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور دونوں کی روش ایک ہو. عرب اسے بھی شیعہ کہتے تھے اور دونوں طرف شیعہ کہتے تھے. یہ اس کا شیعہ، یہ اس کا. کیوں کہتے تھے؟ دونوں موافق ہیں، ہم آہنگ ہیں. مثلا یہ آیت بچپن سے سن رہے ہیں آپ، اور اس آیت کا معنی بعض خطباء جو کرتے ہیں، میں کسی کی تردید نہیں کرتا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں، یہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں اور میرے پاس اس کے دلائل ہیں. وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. سنی ہے نا یہ آیت بچپن سے؟ تحقیق ابراہیم من شیعتہ، ان کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم، ان کے. تو یہ جو ان کے لفظ ہے سارے علماء نے لکھا پیچھے حضرت نوح کا ذکر ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے. تو کیا معنی؟ چونکہ یہاں لفظ شیعہ کا معنی پیروکار نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے پیروکار نہیں تھے، وہ خود صاحب شریعت تھے. بات پہنچ رہی ہے؟ وہ خود صاحب شریعت تھے. جب خود صاحب شریعت تھے تو پھر کسی کی پیروی کیسے کریں گے؟ وہ نبی صرف نہیں تھے، رسول بھی تھے، وہ صاحب کتاب بھی تھے، اور ایک اور وہ امام بھی تھے. ان کے پاس تو حضرت نوح سے بڑا منصب ہے. حضرت نوح کے پاس دو منصب تھے، نبوت اور رسالت. حضرت ابراہیم کے پاس تو تین منصب ہیں، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے اور امامت بھی ہے. تو ان کے پاس تو منصب ہی بلند ہے. تو اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے جو پہلے گزر گیا وہ بعد والے کا پیروکار ہے. وہ تو نہیں ہوتا ہے. جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے کا پیروکار ہو سکتا ہے. میری بات پہنچی ہے؟ پیروکار کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا. پیروکار اس کے قدم بہ قدم قدم رکھنے والا. تو جو آگے ہوگا اسی کا پیروکار کوئی ہوگا. میری بات پر توجہ فرمانا. تو کیا معنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعہ. کس معنی میں شیعہ؟ یہ معنی ہے. اللہ نے کہا حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی روش اور طریقہ نبوت ایک تھا. چونکہ دونوں کا ہدف اور مقصد ایک تھا، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ کہہ کے جو حضرت نوح کے بعد امت چلی انہیں یہ پیغام دیا کہ ابراہیم کوئی نئی روش لے کے نہیں آئے بلکہ حضرت نوح کی روش کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں. چلیں توجہ ہو گئی. ذرا باتیں، پہلی مجلس ہے، تمہیدی گفتگو ہے، اس طرح ہوں گی. اور انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی شیعت، اور شیعت میں پھر بتاؤں گا کہ شیعت کے عقائد میں مثال کے طور پر ہم اہل بیت کو ہی کیوں مانتے ہیں، ہم دوسروں کے پیچھے کیوں نہیں چلے. ہمارا سوال ہوتا ہے. مثلا عالم اسلام میں 4 فقہ ہیں، امام مالک، شافعی، حنبل اور امام ابو حنیفہ. ہم ان کے پیچھے کیوں نہیں چلے؟ اس کا جواب دوں گا اور حدیث اور قرآن سے جواب دوں گا. بتاؤں گا کہ ہم اہل بیت کے پیچھے کیوں چلے، ہم نے اہل بیت کی پیروی کیوں کی. یہ دوسرا یہ ہے کہ شیعت یعنی مذہب تشیع کیا ہے. شیعہ کا معنی مذہب کا ماننے والا اور شیعت خود مذہب. تو اس اشرے میں بتانا ہے شیعت کیا ہے. پھر بعض باتیں جو روز مرہ زندگی میں ہوتی ہیں سوالات کی شکل میں، اور بعض دوست اس کو جاننا چاہتے ہیں، وہ طنز نہیں کرنا چاہتے، تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن جاننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر شیعہ خاک پر سجدہ کیوں کرتا ہے؟ شیعہ 12 اماموں کو کیوں مانتے ہیں؟ توجہ ہے. مثلا شیعہ 2 نمازیں جمع کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ اب یہ سوالات ہیں جو عموماً ہوتے ہیں اور عموماً لوگ کرتے ہیں. ان سوالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ، احادیث سے دیں گے.
بتائیں گے کہ سرکار دو عالم نے نماز آیا ہمیشہ جدا ہی پڑھی یا ملا کر بھی پڑھی؟ ہم بتائیں گے کہ سرکار سجدہ کرتے تھے تو وہ سجدہ آپ کپڑے پہ یا اس طرح کے موکٹ پہ کرتے تھے یا آپ خاک پر کرتے تھے؟ اور انشاءاللہ صحاح ستہ سے ثابت کروں گا کہ سرکار نے پوری زندگی سجادے یعنی کپڑے پہ سجدہ کیا ہی نہیں۔ مثلا ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال ہے نا بھائی، آپ 1000 کا مجمع ہو، 2 شیعہ چلے جائیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہوتے، کیوں؟ جب سارے ہاتھ باندھ کے، مثلا یہاں کی بات کرو، ایران چلے جائیں تو اور کیوں یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا؟ آخر اس کی تاریخ کیا ہے اور آیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگلا مرحلہ آ جائے گا، پھر ہم عزاداری کرتے ہیں تو عزاداری کے حوالے سے ہمارے برادران کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان کا جواب دیں گے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ مثلا گریہ کرنا، امام حسین اور اہل بیت کے لیے رونا، اس رونے کا فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس رونے کے پیچھے پیغام کیا ہے اور اس رونے کا اجر کیا ہے، اس رونے کا تقاضا کیا ہے؟ پھر دوسرا پہلو آ جائے گا جو آپ سے مربوط ہے، اس میں ہے کہ شیعہ کے اوصاف و صفات و فضائل کیا ہے اور شیعہ ہونے کے فرائض کیا ہے۔ بات میں توجہ ہے؟ یہ ہے اس پورے عشرے کا ایک موضوع جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ارادہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو انشاءاللہ پیش کیا جائے۔ اور ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کر دوں جو بڑا حساس لیکن اہم موضوع ہے، وہ موضوع انشاءاللہ ہم پیش کریں گے تاکہ ہمارے تمام برادران شیعہ سنی بھائی اس حوالے سے اپنا نظریہ واضح کریں۔ وہ ہے کہ شیعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ جو شور مچایا جاتا ہے، شیعہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم تو کسی عام مسلمان کو گالی دینا حرام سمجھتے ہیں۔ نہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں، شاہ صاحب، اکمل شاہ جی، دوسرے دوست میری بات کی تائید کریں گے جنہیں میری بات سمجھ میں آئے گی۔ مذہب شیعہ میں یزید کو بھی گالی دینا حرام ہے۔ نہیں، آپ نے بات پہ چپ ہو گئے، میں بات عرض کر رہا ہوں۔ بھائی گالی یزید کو بھی نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ یزید اچھا ہے؟ نہیں، گالی برا فعل ہے۔ بات کاش پہنچ جائے۔ اس لیے نہیں کہ یزید اچھا ہے، اس لیے کہ گالی خود فعل بد ہے۔ ہم یزید کو گالی نہیں دیتے لیکن لعنت کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بتاؤں گا، عرض کروں گا، قرآنی آیات سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں لفظ لعنت آیا یا نہیں، لفظ تبرہ آیا یا نہیں۔ دونوں لفظ قرآن میں آئے اور آئے بھی اچھے معنی میں۔ اچھے معنی سے مراد کیا؟ ان دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے۔ مثلا آج چلے اشارہ کر دیتا ہوں، مثلا یہ لفظ لعنت اللہ علی الظالمین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ظالموں پر لعنت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لعنت اللہ علی الکافرین، کافرین پر لعنت کس کی ہے؟ بس ماشاءاللہ بات پہنچ گئی۔ کس کی طرف لعنت کی نسبت دے رہے ہو؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی لعنت ہے تو اللہ کی لعنت کا معنی ہے کہ اللہ گالیاں نہیں دیتا لیکن لعنت کرتا ہے۔ بھائی اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے نا۔ تو گالی دینا یہ فعل حرام ہے اسلام میں، فعل حرام۔ فرعون، شمر، ان سے نفرت، بغض انتہا پہ ہونا چاہیے، چونکہ ان سے بغض، ان سے نفرت ہی حسین سے محبت ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ ادھر جتنی شدت سے محبت بڑھتی جائے گی اتنی شدت سے ادھر نفرت ہوتی جائے گی۔ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مسائل انشاءاللہ کوشش کریں گے، خدا نے توفیق دی تو ان مسائل کو اس عشرہ محرم میں لائیں گے اور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے، قرآنی آیات کی روشنی میں کوشش کریں گے اپنا موقف شائستگی شستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ تو عرض کر رہا تھا لفظ شیعہ کا ایک معنی ہے موافق، ہم آہنگ ہونا، توش۔ اس معنی میں شیعہ لفظ کسی پر بھی بولا جا سکتا۔ بھئی آج
گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور آپ تک بڑی اہم بات پوائنٹ پہنچانا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ خوشی ہے اگر باتیں اس طرح بھی ہو جائیں اور بات پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ ہر مجلس میں ضروری نہیں ہوتا آپ نقطے لگائیں، بات پہنچائیں اور سمجھ میں آ جائے تو آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ چونکہ پہلی مجلس ہے، شیعہ لفظ اس معنی میں سب پر بولا جاتا ہے۔ لفظ شیعہ کا دوسرا معنی وہ ہے پیروکار، کسی کے پیچھے چلنے والا۔ بڑی آپ نے توجہ فرمانی ہے، کسی کے پیچھے چلنے والا، کسی کے بھی۔ عرب جو کسی کے پیچھے بھی چلے اور اس کی پیروی اپنے اوپر واجب کر لے، یہ اس کا ہی شیعہ کہتے تھے۔ نہیں، میں نے بڑی اہم بات کرنی ہے، اگر آپ نے توجہ فرمائی پھر دوہرا رہا ہوں۔ عرب شیعہ کا ایک معنی من شایع، کسی کی مشایعت کرنے والا۔ اب یہ لفظ مشکل ہے، یعنی کسی کے پیچھے چلنے والا، قدم بہ قدم پیروی کرنے والا، کسی کی بھی۔ یہ لفظ کسی پہ غور رہے، عرب کسی کی کوئی بھی پیروی کرے اسے شیعہ کہتے تھے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ لفظ شیعہ شروع میں سرکار کے دور سے لے کر خلفائے راشدین تک، بلکہ کربلا تک، یہ لفظ شیعہ خاص نہیں تھا کہ شیعہ کہو اور اس سے مراد مثلا ایک مذہب کو لیا جائے، ایسا نہیں تھا۔ کیا تھا اس سے مراد؟ عرب لفظ شیعہ بول کر ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے جس کا یہ شیعہ ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اس لیے کہ لفظ شیعہ عام نہیں تھا، عام تھا، خاص نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ جیسے ہی کو کہتا تھا نا فلاں شخص شیعہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سامنے والا پوچھتا تھا بتا کس کا شیعہ ہے۔ یہ میں نے کیوں بات کہی؟ آپ اگر تاریخ میں کہیں پڑھیں، مثال دیتا ہوں کہ فلاں کو قتل کرنے والا شیعہ ہے، شیعہ لفظ آ جائے، یا مثلا لوگ کہتے امام حسین کے قاتل شیعہ ہے، لفظ شیعہ اگر بغیر قید کے آئے تو وضاحت پوچھنا کہ کس کا شیعہ تھا۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، پوچھنا کس کا شیعہ تھا، چونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حسین کا شیعہ ہو اور پھر حسین کا قاتل بن جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ شیعہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بتائیں تو صحیح کس کا شیعہ۔ بات میں توجہ بھی ہے؟ جزاک اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، بات آپ تک پہنچی ہے۔ تو لفظ شیعہ، اب میں جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے اور پوری کتابوں کی روشنی میں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کل ان کی کتاب سے حوالہ بھی دے دوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ شیعہ شروع میں عام تھا، کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص ہوتا گیا۔ کس معنی میں خاص ہوا؟ توجہ، اور کب خاص ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا ایک معنی پیروکار، دوسرا معنی محب، محب کسی سے محبت کرنے والا، یعنی ولا رکھنے والا۔ توجہ، وہ کہتے ہیں تاریخ میں یہ لفظ خاص ہوا کربلا کے بعد۔ کیسے خاص ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ جب کربلا میں دو گروہ بن گئے، ایک امام حسین کے ساتھ ایک مخالف، تو جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ حسین کہا۔ توجہ رہے، لیکن کہتے ہیں دوسری طرف چونکہ یزید کے شیعہ تھے تو کوئی اپنے آپ کو یزید کا شیعہ کہلوانا ہی نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، وہ کہتے ہیں اس وقت یہ لفظ عمومیت سے، عمومی معنی سے نکل کر خاص ہو گیا۔ کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں اب جب بھی لفظ شیعہ کہا جاتا تھا تو سامنے والا پوچھتا نہیں تھا کس کا شیعہ، اسے پتا تھا حسین اور حسین کے بابا کا محب ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ یہ حسین اور حسین کے بابا کا محب ہے، یعنی علی اور اولاد علی۔ انشاءاللہ آپ المنجد جا کے دیکھ لیں، لغت کی کتاب ہے، دیکھ لیں، اس میں لفظ شیعہ نکالیں، انہوں نے یہی معنی کیا ہے، من یتولا علیًا و اولادہ، شیعہ یعنی جو علی اور ان کی اولاد سے تولا یعنی محبت رکھے۔
اب میں کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے، اس معنی میں شیعہ تاریخ میں لکھا گیا، شیعہ یعنی جو علی اور اولاد علی کا محب۔ میں ہاتھ جوڑ کے، مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے ہر پاکستان کے عمومی اہل سنت پہ، یار بولو نا، اگر شیعہ کا معنی علی اور اولاد علی کا محب ہو تو کون سنی ہے جو اس کا انکار کرے؟ میری بات پر توجہ ہو گئی؟ کون سا اہل سنت ہے جو اپنے آپ کو آل محمد کی محبت کے دائرے سے نکالے؟ ہے؟ اس لیے مجھے یاد ہے ہم بچپن میں وہ سنتے تھے تو بعض علماء بڑی خوبصورتی سے یہ جملے شیعہ ممبر سے بھی کہتے تھے کہ ہر سنی شیعہ ہے، ہر شیعہ سنی ہے۔ اگر سنی کا معنی لغوی لیا جائے، مذہب نہیں، سنی یعنی سنت پیغمبر پہ چلنے والا، یہی معنی اگر یہ معنی لیا جائے سنت پیغمبر پہ چلنے والا، تو بتاؤ کون سا شیعہ ہے جو سنت پیغمبر کا انکار کرے اور مسلمان رہ جائے؟ ہے؟ بولے بھئی، اب آپ اکثریت میں اہل تشیع ہیں، بولے آپ سنت پیغمبر کا انکار کر کے شیعہ رہ سکتے ہیں؟ میں نے بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا ہے، سنی یعنی سنت پیغمبر کے اگر معنی میں ہو تو کون سا شیعہ ہے جو سنت پہ عمل کرے نہ کرے اور کہے شیعہ ہوں؟ کہہ دوں جملہ، وہ شیعہ ہے ہی اس لیے کہ سنت پیغمبر پہ عمل کر رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اب آپ تک بات تو پہنچ گئی ہے، میں نہیں چاہتا جملوں کا تکرار بھی کروں جو ممبروں سے سن چکے ہو، لیکن کیا کریں، کچھ دوست متوجہ نہیں ہوتے۔ میں نے عرض کیا سنی کا اگر معنی سنت پیغمبر پہ عمل کرنا ہے تو بتاؤ کون سا شیعہ ہے جو شیعہ تو ہے لیکن من کن تو مولا کو نہیں مانتا؟ اور من کن تو مولا ماننا سنت ہے، مان کر شیعہ بنتا ہے۔ اس سے بڑی پیغمبر کی سنت کون سی ہے؟ ابھی میں غدیر پہ جملہ کہہ کے گیا ہوں، کچھ دوست نئے ہیں، کہہ دیتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا غدیر عالم اسلام کی واحد سنت ہے جہاں سنت کی تینوں قسمیں جمع ہیں۔ اب تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایک ایک لفظ میں، سنت کی 3 قسمیں ہیں، عرض کیا تھا، ابھی 12 دن ہی گزرے ہیں۔ ایک سنت قولی ہوتی ہے، ایک فعلی، ایک تقریری، تینوں توجہ فرمائیں۔ قولی جو سرکار کی زبان مطہر سے نکلے، فعلی جو سرکار عملاً کر کے دکھائیں، توجہ، اور تقریری جو سرکار کے سامنے کیا جائے، سرکار منع کرنے پہ قادر ہوں، منع نہ فرمائیں۔ تقریر بمعنی تثبیت، ثابت کرنا، مہر تصدیق ثبت کر دینا، یہ ہے معنی۔ اب بات پہنچ گئی، قولی، فعلی، تقریری، جو زبان سے کہا، عمل سے کیا اور آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے تائید کر دی۔ لو، غدیر میں تینوں سنت کی قسمیں جمع ہیں، زبان سے من کن تو مولا سنایا، عمل سے دکھایا اور بیعت لے کے منوایا، ہے یا نہیں؟ یہ سنت کی کامل و اکمل تفسیر کا نام غدیر ہے۔ چلیں، یہ تو درمیان میں بات آ گئی، اب سنیں، لفظ شیعہ یعنی کسی کا پیروکار۔ اب آج جو لفظ شیعہ بولا جاتا ہے یہ انہی کے لیے ہے جو رسالت مآب کے بعد مولا علی سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں کو امام مانتے ہیں۔ امام مانتے ہیں، کیا معنی امام مانتے ہیں؟ دوسرے امام نہیں مانتے، مانتے ہیں۔ ہم امام اور معنی میں، وہ اور معنی میں۔ ہمارے نزدیک امامت دنیا کا عہدہ نہیں، خدا کا عہدہ ہے۔ میرا پورا اشرا اس پر، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے نزدیک امامت نبوت اور رسالت کی طرح خدائی عہدہ ہے۔ آج کی گفتگو یہی سمیٹ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک جیسے نبی خدا بناتا ہے، رسول خدا بناتا ہے، امام بھی خدا بناتا ہے، بس یہ ہے امامت کا معنی۔ ہم سرکار دو عالم کے بعد ان 12 کو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے مانتے ہیں۔ جو ان 12 کو لیں، آج کی مجلس کا خلاصہ، شیعہ آج کی اصطلاح میں مذہب شیعہ، مکتب شیعہ
کیا ہے، کیا، کون نہیں کہہ رہا، کیا ہے۔ شیعہ کون ہے یہ آگے بتاؤں گا۔ شیعہ کیا ہے؟ جو ان 12 کے بارے میں 3 عقیدے رکھے۔ ایک، منصوص من اللہ، ان کو اللہ کا بنایا مانے، توجہ فرمانا، جو مولا کائنات سے لے کر آقا و مولا امام زمان تک جو ان 12 کو منصوص من اللہ مانے، اللہ کا بنایا، منصوص من اللہ کا یہ معنی ہے۔ دوسرا، ان کو معصوم عن الخطا مانے، یعنی گناہوں سے پاک مانے، یعنی یہ وہ ہیں جن کے نزدیک رجس آتا ہی نہیں، جو گناہ کا سوچتے بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات، توجہ ہے۔ ان کو معصوم مانے، طیب و طاہر اور پاک مانے۔ تیسرا، ان کو عالم علم الہی مانے، کہ یہ یہاں آ کے نہیں پڑھے، یہ ادھر والے نہیں ادھر والے ہیں۔ ان کا معلم کائنات میں سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں۔ مصطفیٰ بغیر واسطے کے لیتے رہے اور جتنا لیا سارا انہیں دیتے رہے۔ یہ جزاک اللہ، جزاک اللہ یا علی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سلامت رہے۔ اللہ صلی اللہ، ایک صلوات کی زحمت فریں۔ بہت شکریہ۔ تو بات آج یہاں پہنچ گئی، جو ان 12 کو 3 صفات مانے۔ نوجوان بھی ہیں، چاہتا ہوں کہ مجلس کو ایسے ہی سنیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ پہلا، امام کو کیا مانے؟ اللہ کا بنایا، اللہ کا بنایا ہوا کو عربی میں کہتے ہیں منصوص من اللہ، منصوص نص، جس کے لیے اللہ نے نص پیدا کی، یعنی حکم دیا سرکار کی طرف، منصوص من اللہ۔ دوسرا، معصوم عن الخطا۔ تیسرا، عالم علم الہی، جسے کہتے ہیں عالم لدنی، یعنی اللہ کی طرف سے علم ملا۔ یہ تینوں کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی، آگے بڑھے گی گفتگو۔ لو بھائی، اب آپ سے بات کر رہا ہوں، جو یہ 3 صفات کے ساتھ معصومین کو 12 کو مانے وہ شیعہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اسے شیعہ مانو، شیعہ سے نہ نکالو۔ میری بات میں توجہ ہو گئی؟ جو یہ 3 صفات کے ساتھ ان کو اللہ کا بنایا، معصوم اور عالم علم الہی مان رہا ہے، وہ شیعہ ہے۔ اب مجھے یاد ہے میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، معذرت چاہتا ہوں، بات کو دہرا رہا ہوں، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ تکلفاً کہتا ہوں یہ بات، ورنہ 2 دن بعد بات یاد نہیں رہتی، ممکن ہے کہیں یاد ہو، لیکن جو کہہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، یہ تینوں صفات جو مانتا ہے، جو آج کہہ رہا ہوں، اس وقت جو کہا تھا وہ ابھی کہنے لگا ہوں، جو یہ تینوں صفات 12 کے لیے مانے وہ شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ ہاں، شیعہ کی معرفت کوئی بلند معرفت، کوئی کم معرفت ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ بھائی بول کے بتانا۔ آپ سارے نبیوں کو ایک جیسا مانتے ہیں؟ نبی ایک جیسے ہیں، ان کی مقام ایک جیسا، تو اگر نبی ایک جیسے نہیں تو نبیوں کے ماننے والے ایک جیسے کیسے؟ ایک جیسے ہیں نہیں۔ لو، اب میں محبت سے بات کر رہا ہوں، تن سے نہیں۔ شیعہ علی جو اول درجے پہ تھے، جنہوں نے مولا کی زیارت کی، ان میں 2 ہستیوں کا نام شیعہ مجلسوں میں بڑا عام ہے، انشاءاللہ دونوں کا ذکر بھی کروں گا جب صحابہ کرام کا ذکر آئے گا، چونکہ یہ دونوں صحابی رسول بھی ہیں۔ ایک حضرت سلمان فارسی، ایک حضرت ابو ذر غفاری۔ اہل معرفت کی نظر میں یہ دونوں عارف علی تھے، آئے ہائے، صرف محب علی نہیں تھے، عارف علی تھے، مولا علی کی معرفت رکھتے تھے۔ اچھا، دونوں معرفت بھی رکھتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، صادق آل محمد کا یہ فرمان ہے نا کہ ایمان کے 10 درجے، فرمایا سلمان 10 درجوں پہ تھا۔ پوچھنے والے نے کہا اور ابو ذر؟
فرمایا وہ ایک درجہ کم تھے. میں نہیں کہہ رہا، امام نے کہا، امام نے کہا 9 درجے. اور اگلا جملہ بھی ہے، فرمایا اگر سلمان کو پتہ چل جائے، ابو ذر کو، سلمان کے دل میں کیا ہے، تو وہ کہے جو اسے قتل کر دے اللہ اس پہ رحم کرے. اتنا تفاوت، اتنا فرق تو ہے نا. اب بول کے بتائیے گا معذرت، جسارت کی معذرت، آپ اس دونوں ہستیوں کے معرفت کے اس فرق کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بولے تو صحیح آپ مانتے ہیں. اچھا اگلا جملہ، دونوں کو شیعہ مانتے ہو یا نہیں؟ تو وہ جو کم معرفت ہے اسے کیوں شیعہ مان رہے؟ ہماری نسبت نہیں، ہماری نسبت تو ابو ذر 9 درجے پہ، ہم تو پہلے درجے کا بھی دعویٰ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے. معرفت اہل بیت میں پہلے درجے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے جو 9 درجوں پہ ہے. لیکن وہ سلمان جیسا تو نہیں، تو ایک درجہ کم ہی مان رہے ہو نا. کم مان کر بھی شیعہ مان رہے ہو یا نہیں؟ بولے یار. حضرت ابو ذر کا مقام شیعوں میں کم ہے، عزت کم ہے، توقیر کم ہے، وقار کم ہے، اسے شیعہ علی کی صف سے نکالتے ہو؟ تو کیوں نہیں نکالتے جب کہتے ہو سلمان 10 پہ وہ 9 پہ؟ اب میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، معذرت ہے، حقیقت ایسے ہی. یہ جو 10 درجے پہ ہے اس کی معرفت بلند ہے، یہ جو 9 پہ ہے ایک درجہ کم ہو گیا. تو کم ہونے کو عربی میں کہتے ہیں کسر. کسر سے تکسیر ہے، تکسیر سے مکسر ہے. تو کوئی ہے جس میں یہ جرت ہے اور بولے اور میں جواب دوں گا، وہ کہے ابو ذر مکسر تھا. اچھا معرفت بھی ایک درجہ کم ہے اور مکسر بھی نہیں. بھائی کبھی سلمان نے ابو ذر سے کہا تو مکسر ہے؟ کبھی حضرت ادھر بھی کہتا ہوں، حضرت ابو ذر نے کبھی کہا کہ سلمان تو غالی ہے؟ تو وہ دونوں شیعہ بھی مان رہے ہو، ایک کو معرفت میں بلند ایک کو کم مان رہے ہو. وہاں تو مانے جا رہے ہو اور یہاں نکالے جا رہے ہو. بھائی یہاں تو معیار آپ نے بدل لیا. کیوں بدلا؟ سنیں، اب آپ تک بات تاکہ کنفیوز نہ کروں، آپ کو بات واضح کر دوں. سلمان اور ابو ذر کس چیز میں کم ہے اور اس کے باوجود شیعہ سے نہیں خارج؟ وہ کیا ہے؟ سنیں، سلمان اور ابو ذر دونوں ایک شے میں برابر ہیں. وہ کیا؟ دونوں علی کو اللہ کا بنایا مانتے ہیں. دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی غدیر میں مصطفیٰ نے بنا کے دکھایا ہے. سن لینا، جملہ بدل رہا ہوں. دونوں غدیر کو ایک جیسا مانتے ہیں، دونوں علی کو معصوم بھی ایک جیسا مانتے ہیں، دونوں علی کو عالم علم الہی بھی مانتے ہیں. تو پھر فرق کہاں آیا؟ فرق آیا منصب کے ماننے میں فرق نہیں آیا. لفظ ذرا مشکل ہے. علی کے منصب کو ماننے کی وجہ سے 9 اور 10 درجے نہیں بنے، مقام کو سمجھنے کی وجہ سے. مقام کو سمجھنے کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ، منصب کو ماننے کا تعلق ہے عمل کے ساتھ. لو دونوں چونکہ علی کو اللہ کا بنایا، معصوم اور عالم علم الہی مانتے ہیں، لہذا دونوں علی کے شیعہ ہونے میں برابر ہیں. لیکن ایک کی معرفت بلند، وہ علی کا مقام اور دیکھ رہا ہے. ابو ذر چونکہ اپنی معرفت کے مطابق علی کو مان رہا ہے، لہذا نہ یہ مقصر ہے. کیوں؟ چونکہ اسے علی کی جتنی معرفت ہے اتنا مان رہا ہے. سلمان اس لیے غالی نہیں کہ اس کی معرفت بلند ہے، اسے علی کو اپنی معرفت کے مطابق مان رہا ہے. وہاں اللہ دونوں کا حساب و کتاب اس بنیاد پہ نہیں کرے گا تو نے کم کیوں مانا، تو نے زیادہ کیوں مانا. اس کے دربار میں یہ جواب ہوگا، میں نے علی کی جتنی معرفت حاصل کی میں نے سر جھکا دیا، میں نے علی کے سامنے اتنا ہی مانا. لو آج آپ سب سے پہلی مجلس میں یہ دعوت دے رہا ہوں اور الحمدللہ
خدا نے زبان پہ یہ جملے جاری کیے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یاد رکھو ہر وہ شخص میری نظر میں شیعہ ہے جو مولا علی کو ان 3 صفات کے ساتھ، 12 اماموں کو ان 3 منصب کے ساتھ مانتا ہے۔ مانے انہیں منصب کے ساتھ۔ جو علی کو اللہ کا بنایا مانتا ہے وہ شیعہ ہے۔ سنیں، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ شیعہ نہیں لیکن محب ہے۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ذکر علی سن کے خوش ہوں لیکن علی کو آپ کی طرح امام اول نہ مانے، وہ شیعہ نہیں لیکن محب ہے۔ محب ہے، علی سے محبت رکھتا ہے۔ سننا، یہ دونوں، جو علی کو اللہ کا بنایا مانے اور وہ جو علی کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ مانے اور علی کا ذکر سن کے مولا علی کا خوش ہو جائے، یہ دونوں مولا علی کو اللہ کا بنایا مان رہے ہیں۔ ان دونوں کو قبول ہے۔ قبول ہے وہ جو علی کو اللہ کا بنایا مان رہا ہے، وہ قبول نہیں جو علی کو اللہ مان رہا ہے۔ جیسے ہی علی کو اللہ کہے ختم، یہ معرفت کی بات نہیں، یہ معرفت کی بات نہیں، یہ جہالت کا اظہار ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ علی کو اللہ کہنا یہ دلیل ہے، نہ اسے علی سمجھ میں آیا نہ علی کو بنانے والا اللہ سمجھ میں آیا۔ نہیں آیا، دونوں ہی نہیں آئے، دونوں ہی، اس لیے دونوں سے گیا۔ یہ معرفت نہیں، علی کو اللہ کہنا معرفت نہیں، جہالت ہے۔ علی کو اللہ کا بنایا ماننا ہی معرفت ہے۔ بس آج کی گفتگو یہاں اختتام پر پہنچ رہی ہے۔ علی کو اللہ کا بنایا ماننا اور پھر علی کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی جیسا خدا نے منوایا ہے ویسا ماننا۔ لو، سلمان اسی لیے سلمان ہے۔ آج جملہ کہہ رہا ہوں، سلمان 10 درجوں پہ اس لیے فائز ہے، سلمان علی کے تمام مقامات دیکھ کر بھی علی اللہ نہیں کہتا، علی ولی اللہ کہتا۔ یہ ہے، وہ سارے مقامات علی دیکھ رہا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ علی یوں ہے، یوں نہیں۔ علی خدا کے نسبت یوں ہے، علی کے مقابل اللہ کے مقابل نہیں۔ وہ علی کو اللہ کے مقابل کھڑا کر کے نہیں دیکھتا، وہ جانتا ہے جو کچھ ادھر ہے ادھر پہلے ہے۔ بات آسان کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے اسے جو ملا ادھر پہلے ہے، تو وہ جانتا ہے جسے دیا جب وہ ایسا ہے تو دینے والا کیسا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ ہے سلمان کی بلندی، یہ معرفت کیا ہے؟ سننا، سلمان کی معرفت کی بلندی اس میں ہے کہ اس نے اللہ کی نظر سے علی کو دیکھا اور علی کی نگاہ سے اللہ کو دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، جو خدا نے مرتضیٰ کے بارے میں کہا وہ مانا، اور جو مرتضیٰ نے خدا کی شناخت کروائی اس کے سامنے جھک گیا۔ اس لیے سلمان کی جتنی معرفت بڑھتی گئی اس کی اتنی بندگی بڑھتی گئی۔ میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، سلمان کی جتنی، حضرت سلمان محمدی کی جتنی معرفت علی بڑھتی گئی اتنی بندگی خدا بڑھتی گئی۔ چونکہ وہ دیکھ رہا تھا نمائندہ ایسا ہے تو نمائندہ بنانے والا کیسا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے جب اس کی مقام و مرتبے تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں تو میں اس کے مقام و مرتبے کی حقیقت کیسے پا سکتا ہوں۔ اسی لیے معصوم سے پوچھا گیا اللہ کی معرفت کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا معرفت کی بلندی یہ ہے جو ذہن میں آئے اس کی نفی کر کے کہنا تو کیا ہے تجھے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے معصوم کا فرمان۔ فرمایا جو کچھ تمہارا ذہن خلق کرے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، اور جو تمہارے ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں۔ بس یہی ہے، خدا کے سامنے عبادت، آل محمد سے محبت و ولایت، یہی ان مجالس کا ہدف اور مقصد ہے۔ یہی شیعت ہے۔ شیعت کے 2 رخ ہیں، 2، ایک ان سے محبت
اور محبت کا یہی تقاضا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوں. آج یکم محرم ہو گئی. اکثر ہر سال یہ جملے سے ہی مصائب کا آغاز کرتا ہوں. یکم محرم صفِ ماتم بچھ گئی. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات چاند دیکھ کر بطول کے چاند کو یاد کیا ہے. خوش قسمت ہیں جنہیں یہ مہینہ اور اس سال کے پہلے دن محبت اہل بیت نصیب ہوگی. خدا کی قسم یہ محبت کی علامت ہے. اس سال کی کسی کو مبارکباد نہ دینا یہ محبت حسین کی دلیل ہے. میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ممبر پہ، بعض لوگ محسوس کر جاتے ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر اگر دوستوں کی وابستگیاں ہوتی ہیں اپنی جس سے بھی آپ کی ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ موجودہ وزیر اعظم نے پہلے سال کی مبارکباد دی ہے. شاید اسے پتہ نہیں اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوا کیا ہے. افسوس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے بڑا منصب رکھنے والا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تاریخ میں، کاش انہیں کوئی بتائے یہ پاکستان بنانے والا محمد علی جناح. کون محمد علی جناح؟ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے دوست ہیں. کون محمد علی جناح جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مزاجن وہ کوئی مذہبی انسان نہیں تھے، لیکن سنو پاکستان بن کیسے گیا. کہتے ہیں جب انگلینڈ میں وہ دعوت ان کو دی گئی اور میٹنگ رکھی گئی گاندھی کے ساتھ، تو وہ دن انگریزی کے حساب سے انگریز نے رکھا تھا، وہ 21 رمضان نکلا. تو موجود تاریخ میں ہے کہ قائد اعظم نے کہا 21 تاریخ کو میں میٹنگ نہیں کروں گا، اجلاس ملتوی کیا جائے، 2 دن آگے کیا جائے. تو کہتے ہیں کسی صحافی نے پوچھا تھا، مسلمان صحافی تھا پاکستان انڈیا کے بننے سے پہلے، اس نے کہا محمد علی جناح سے، سر جناح یہ 21 رمضان کیا ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا جسے 21 رمضان کا پتہ نہیں اسے مسلمان کیسے مانا. 21 رمضان علی گئے ہیں نا، علی کی شہادت ہے. کہہ دوں خدا کی قسم 10ویں محرم وہ ہے جب علی بھی رو رہا. ہمارے دلوں کو زخمی نہ کرو، محبین اہل بیت شیعہ سنی بھائیوں کے دلوں کو زخمی نہ کرو. خدا کے لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ سنی اس مہینے کی اور اس سال کے پہلے دن کی مبارکباد نہ دیا کرے. اگر چاہتے ہو نا سرکار قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے تو کہا کرو چاہے سال کا آغاز ہو گیا اس لیے مبارکباد نہیں دوں گا کہ میرے رسول کا گھر لٹ گیا، نہ دعوت دیا. ہم آل محمد کے محبوں کو، امام حسین کے ماننے والے شیعہ سنی کو دکھ ہوتا ہے، دکھ تکلیف ہوتی ہے دلی. ہمارے ساتھ اگر محبت اور دوستی کا رشتہ رکھنا ہے، اور یقیناً ہمیں آپ پیارے ہیں، کوئی بھی اہل سنت ہے، لیکن خدا کے لیے ان دنوں میں خوشی نہ منایا کرو. اگر تم خوش بھی ہو نا ہمیں اس خوشی کا اظہار نہ دکھایا کرو. جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہمارا اپنا کوئی مر جائے تو خوشی منا لینا، شاید ہم تم پہ راضی ہو جائیں، لیکن حسین کی خوشی نہ منانا، بطول کے خانوادے کی خوشی نہ منانا. رات چاند نظر آیا، یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ایک اس کی اچھی بھی ہے، ہر مومن ایک دوسرے کو میسج کر رہا تھا اور تعزیت پیش کر رہے تھے. ایسے ہی ہے تو آپ نے چاند دیکھا اور صفِ ماتم بچھ گئی. جہاں مجالس رات نہیں ہوئی وہاں بھی نوحہ خوانی ہوئی، ایسے ماتم ہوا. یہ 1444 ہجری قمری سال کا پہلا دن ہے، 1444. تو آپ اس میں 61 سال نکالیں تو کم از کم 1350 سال بنتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، 1350 سال واقعہ کربلا کو گزر گئے. آپ اگر دقیق نکالنا چاہتے ہیں 44 یہ نکال لیں اور 16 اوپر نکال لیں، ایسا ہی ہے نا. تو کہہ سکتا ہوں 1384 سال بعد آج کے شیعہ، آج کا حسین کا محب
جب بھی چاند محرم کا آئے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جملہ اور بدل رہا ہوں. آج کے سادات یہ چاند دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. یار بڑا سخت جملہ ہے. مجھے بتاؤ اگر 1384 سال بعد تمہاری یہ حالت ہے تو بتاؤ 61 ہجری کے بعد جب زینب نے، مجھے بتاؤ جب میری آقا زادی بطول کی بیٹی نے یہ چاند دیکھا ہوگا، مجھے بتاؤ جب اکبر کی ماں نے یہ چاند دیکھا ہو، مجھے بتاؤ جب حضرت ام فروا نے یہ چاند دیکھا ہوگا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں سوچتا ہوں ہر بی بی مظلومہ ہے، لیکن سوچتا ہوں رباب، ہائے میری آقا زادی حضرت رباب نے یہ چاند دیکھا ہوگا. اللہ جانے دل میں کتنے خیال آئے ہوں گے. سوچا ہوگا اصغر ہوتا تو 1 سال 6 ماہ کا ہوگا. بی بی سوچتی ہوگی کہ چاند تو دوبارہ آ گیا، میرا چاند. اجرکم من اللہ. بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ مصاحف ترتیب سے پڑھتا جاؤں گا. آج ایک جملہ سن لے، ایک جملہ سن لے. یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے. بتاؤں شیعہ سنی بھائی دونوں کو بتاؤں. مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں، باہر والے نہیں، مدینے والے کہتے ہیں سال کے 11 مہینوں کا چاند ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا ہو گیا یا نہیں. مثلا شوال کا چاند ہمیں دیکھنا پڑتا، ذی الحجہ کا چاند مدینے والے کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھنا پڑتا، لیکن کہتے ہیں سال کے 1 مہینے کے چاند کا. مدینے والے کہتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، ہمیں خود پتا چل جاتا. کیسے؟ دیکھے بغیر. ہاں کیسے دیکھے بغیر؟ کہتے ہیں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تو امام صادق کے گھر سے گریے کی صدائیں بلند ہوتی. میں نے روایت خود سنی بھی ہے بزرگ عالم سے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چھٹے امام کا صحابی ہے، امام کی خدمت میں آیا، امام کو سلام کیا. جیسے سلام کیا امام نے دیکھا، امام متوجہ ہو گئے اسے معلوم نہیں. کہنے لگے تجھے پتہ نہیں آج 1 محرم ہے؟ کہنے لگا مولا ایسے. جیسے ہی کہا نا مومن رونے لگا. رویا. اب امام نے کہا یہ جو تیرے دل میں 1 محرم کا سنتے ہی یہ تیری آنکھوں میں گریا آیا اور تیرا دل ٹوٹا ہے تو یہی محبت حسین ہے. سننا امام کے جملے ہیں میرے نہیں. امام نے کہا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے محبوں کے دل سے اس محرم کی محبت اور ان آنسوؤں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اب صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا ہاں یہی وجہ ہے. کہا باقی اماموں کے مصائب کے لیے تمہارے اندر یہ رقت نہیں آتی؟ مولا ایسا ہی ہے. کہا پتہ ہے کہ میرے دادا حسین کی نام آتے اور محرم آتے اور عاشور آتے ہی رقت بڑھتی کیوں جاتی ہے؟ مولا سبب بتائیں. سنیں یہ اہل معرفت کے لیے جملہ ہے، عام لوگ نہیں سمجھتے، اہل معرفت کے لیے. امام نے کہا یہ کوئی صحاب سر تھا. امام نے کہا جیسے 1 محرم ہوتی ہے 1 محرم اور پھر عاشور قریب آتا ہے، امام نے فرمایا جیسے ہی عاشور کا دن طلوع ہوتا ہے اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کیا؟ وہ جو حسین کا کرتا ہے، وہ خون سے لت پت جو حسین کا کرتا ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے اسے آسمانوں میں پھیلاؤ، زمین و آسمان میں پھرا دو. کہتے ہیں جیسے ہی اللہ حکم دیتا ہے اور جبرائیل آسمانوں میں اس کرتے کو پھراتا ہے تو اللہ جس کے دل میں محبت حسین ہے اس کی آنکھوں سے محبت کو جاری کر دیتا ہے. مت سمجھو او شیعہ سنی بھائیو، مجلس حسین میں
اور خصوصاً 10ویں محرم کے دن اگر تمہارا دل ٹوٹے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، خوشامد نہیں کر رہا، آج تو میں نے مصائب پڑھا ہی نہیں، صرف آپ کو مصائب اور عزادار کی فضیلت بتائی ہے، خدا کی قسم اگر 10ویں محرم، یہ 10ویں محرم اہل سنت بھائیوں کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں، 10ویں محرم کا ٹرم یوز کر رہا ہوں، روزے عاشور اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو آئیں، دل ٹوٹ جائے اور کسی سے خوشی کی بات کرنے کو دل نہ چاہے، میں ادنا سا طالب علم گواہی دے رہا ہوں، یقین کر لینا مصطفیٰ تم سے راضی ہے، سرکار تم سے راضی ہے، اس لیے تمہارا دل حسین کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، عزاداروں، شیعہ سنی بھائیوں، اس عزاداری کو مل کے مناؤ۔ اس مہینے میں پتہ ہے کیا ہوا؟ اس خاندان پہ پانی بند ہوا۔ یہ 10ویں محرم آتی ہے نا تو جگہ جگہ سبیلیں لگ جاتی ہیں۔ حسین، اللہ کو تیری پیاس کا صلہ ایسا دیا کہ وہ بھی پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں، جو سارا سال نہ لگا سکیں، خدا کی قسم جس کے نام پہ سبیلیں لگ رہی ہیں نا، اسی پہ پانی بند ہو گیا، اسی پہ پانی بند ہو گیا۔ ایک اور بات یکم محرم کو کہہ دوں، کہنی 9 محرم کو تھی لیکن ہاتھ جوڑ کے تاکہ آپ 9 دن ذہن بنائیں۔ میرے اہل سنت بھائیوں، سارا سال جب دل چاہے اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جایا کرو، میں نہیں روک رہا بلکہ جایا کرو، ثواب ہے۔ شب جمعہ جایا کرو، شب جمعہ سے مراد جمعرات کی رات جایا کرو، جاؤ والدین کی قبر پہ، کوئی عزیز چلا گیا اس کی قبر پہ جاؤ، اگر قبر کو کچھ نقصان پہنچا ہے تو کرو، آباد کرو، قبر کو بچاؤ، لیکن خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 10ویں کو کبھی نہ جانا، 10ویں محرم کو کبھی نہ جانا، 10ویں محرم کو کبھی نہ جانا۔ آج کی مصیبت یہی ختم کر رہا ہوں، یہ شیعہ سے پوچھ لینا، یہ سب سے پوچھ لینا، 10ویں محرم کو کبھی قبروں پہ نہ جانا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے، اس کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے، جس کے لیے رسول خطبے چھوڑ دیتے تھے، نماز کو طویل کر دیتے تھے، 10ویں محرم کو وہ بے غور و کفن پڑا ہے اور 70 قدموں پہ بہن دیکھتی رہی۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ آل رسول کا، خدایا تجھے واسطہ سرکار دو عالم کا، وہ سید الانبیاء کا، ان کی اولاد کی اس مظلومیت کا واسطہ، تجھے امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ۔ یہ عزادار حسین، میں جب عزادار لفظ کہتا ہوں میرے سامنے کوئی مسلب کوئی مذہب نہیں، یہ سارے عزاداران حسین جو یہاں موجود ہے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کے دلوں کو نور محبت حسین سے منور فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کی یہ محبت کا اظہار ہماری آنکھوں سے فرما۔ پروردگار اس غم کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دے۔ پروردگار یہ غم کیوں مانگ رہے ہیں؟ چونکہ یہی غم تیرے قرب کا سبب ہے، یہی غم تیرے بندگی کا سبب ہے، یہی غم تیری مانگی ہوئی محبت کا اجر ہے۔ پروردگار تمام محبین اہل بیت پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ناصبیوں، خارجیوں، یزیدیوں کا کلا کما فرما۔ پروردگار جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس مجالس کا اہتمام و انتظام کرنے والے تمام برادران اور جنہوں نے اس میں جو حصہ لیا ہے، انتظامات سے لے کر تمام خرچ و اخراجات تک، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے آباء و اجداد جنہوں نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی ہے، جن کے ذریعے اس گھر میں اہل بیت کی محبت آئی، پروردگار ان کی قبور پہ رحمت نازل فرما، ان کے قبور پہ نور ولایت کا نورانی فرما۔ مولا علی کی شفاعت ان سب کو شامل فرما۔ اس علاقے اور پوری دنیا میں برپا ہونے والی عزاداری کی پروردگار حفاظت فرما، ہمیں مخلصانہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما بحق محمد و آلہ۔ کل سے انشاءاللہ، تاکہ چونکہ سب دوست آ گئے ہیں، کل ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ دوسری مجالس میں بھی آپ وقت سے پہنچ سکیں۔
متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حسین شہید فی الارض کربلا، السلام علیکہ ابا سب ابناک اربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمان الحاضر، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجعلنک من سارق وعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات اللہ